بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ تقریر کا عنوان ہے قیادت، اوصاف و کردار۔ اس سے پہلے تھوڑا سا نشاط لانے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائدانہ اوصاف پر جو اشعار کہے ہیں، جن میں قائدانہ اوصاف کو بیان کیا ہے، ان اشعار کو ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ اوصاف ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو میں کچھ اشعار پڑھوں گا علامہ اقبال کے، اور آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، بغیر ترنم کے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آپ سنیں گے ایک ایک مصرع اور میرے ساتھ پھر پڑھیں گے، یعنی میں ایک مصرع پڑھوں گا، آپ ایک مصرع پڑھیں گے، پھر مصرع پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میر کارواں کی بات آئی نا، میر کارواں کا مطلب قائد۔ تو نمبر 1 نگاہ بلند، نمبر 2 سخن دل نواز، اور نمبر 3 جاں پرسوز۔ تو 3 اوصاف تو یہ ہو گئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ایک دوسرے شعر میں، کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قیادت کی بات آ گئی نا، دنیا کی امامت۔ 3 اوصاف ہیں، صداقت، عدالت، شجاعت۔ تو دنیا کی قیادت کے لیے یہ اوصاف ضروری ہیں۔ ایک شعر اور سنا رہا ہوں۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو 3 اوصاف سامنے آئے، یقین محکم، عمل پیہم، اور محبت جو کہ دنیا کو فتح کر لے، محبت فاتح عالم۔ ایک اور شعر، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو قبیلے کی آنکھ کا تارا، لیڈر ہوتا ہے نا، قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ کیا 2 چیزیں ہیں؟ شباب بے داغ ہو اور ضرب کاری ہو، تو وہ قبیلے کی آنکھ کا تارا بنتا ہے۔ اور آخری شعر، لیکن تھوڑا توجہ سے، یہ ذرا مشکل لگے گا آپ کو۔ شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عرابی، نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے ایک ایک لفظ کر کے پڑھتے ہیں۔ شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی، عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے۔ تو 3 چیزیں، ترکوں جیسا شکو، پرسنالٹی، اور ذہن ہندی، ہندوستانیوں والا دماغ، اور نطق عربی، عربوں والی زبان۔
تو 3 اوصاف: پرسنالٹی ترکوں والی زبردست، اور ذہن ہندی، اور نطق عرابی. عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے. چلے یہ کچھ اوصاف ہیں. حضرات، اس موضوع پر میں جو تقریر کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ان اوصاف کو سامنے رکھیں تاکہ آپ اپنے بیچ میں تحریک کی لیڈرشپ کو منتخب کریں ان کو سامنے رکھ کر. نہیں، نہ اس کا وقت ہے، نہ یہ میرا مقصد ہے تقریر کرنے کا. اس موضوع پر تقریر بہت محدود ہو جائے گی، اور نہ اس موضوع پر تقریر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اوصاف کو پیدا کر کے اپنے اندر، تحریک کے اندر کسی عہدے کی خواہش دل میں پالیں. یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں اوصاف جو بتاؤں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں تاکہ آپ اپنی تحریک میں کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکیں. نہیں، یہ بھی مقصد نہیں ہے. پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے حضرات کہ ان اوصاف کو پیدا کر کے ہم انسانی معاشرے میں قائدانہ مناصب پر فائز ہو سکیں. انسانی معاشرے میں جو شخص جس کے اندر یعنی شباب پائے جائے گا، جس کے اندر فعالیت ہوگی، ایکٹیونیس ہوگا، کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، جس کے اندر ایمبیشن ہوگا، تو وہ آگے رہنا چاہے گا، وہ قائدانہ رول ادا کرنا چاہے گا. سوال صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہم قائدانہ رول کو محض اپنے تنظیم کے چھوٹے سرکل کے اندر تلاش کریں، یا تنظیم کے سرکل کے اندر تو ہم ایک سعادت مند، اطاعت گزار فوجی کی حیثیت سے رہیں، سپاہی کی حیثیت سے رہیں، اور تنظیم کے سرکل کے باہر بڑے معاشرے میں ہم ایک قائدانہ رول ادا کریں. میرا اسلامی تحریک کے سلسلے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو فالوورز کا گروپ نہیں ہونا چاہیے، گروپ آف فالوورز نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک گروپ آف لیڈرز ہونا چاہیے. تحریک اسلامی کا ہر فرد، تحریک کے اندر تو ایک فرد ہو، ایک سپاہی ہو، لیکن تحریک کے باہر اتنے بڑے معاشرے میں، اتنی بڑی دنیا میں ہر فرد کا ایک قائدانہ رول ہو، ایک بڑی دنیا اس کے پیچھے چلنے والی ہو. تبھی یہ تحریک ایک بڑا رول اور ایک انقلابی رول ادا کر سکے گی اس دنیا میں. میری بات واضح ہے؟ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اس بڑے انسانی معاشرے میں ایک قائدانہ رول ادا کرے، اس کا ایک بڑا دائرہ اثر ہو جس کا وہ مرکزیہ ہو، نیوکلیس ہو، ایک بڑے دائرے اثر کا ہے، ایک بڑے دائرے شش کا، ہر فرد کا ایک بڑا محور ہو جس میں بہت سارے ستارے اس کے آس پاس گردش کر رہے ہوں. اتنی ایسی پرسنالٹی ہم میں سے ہر ایک کو، ایسی لیڈنگ پرسنالٹی ہم میں سے ہر ایک کو بنانا چاہیے اپنی، کہ یہ جو ایس آئی او ہے، مان لیجئے یہ جو تنظیم ہے، یہ جو تحریک ہے اور بڑی اسلامی تحریک، اس میں داخل ہونے والا ہر فرد اپنے اپنے قبیلے کی آنکھ کا تارا ہو اور اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہو، چاہے وہ قبیلہ کسی انڈسٹری کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کالج اور یونیورسٹی کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ کسی محلے اور آبادی کی صورت میں ہو. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس کالابل لا تجد فی المئۃ الا راحلہ، کہ لوگ، انسانوں کی مثال اونٹوں کی طرح سے ہوتی ہے. 100 اونٹوں میں ایک راحلہ ہوتا ہے. راحلہ کس کو کہتے ہیں؟ راحلہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بہت بھاری وزن لے کر، بہت
دور دور کے سفر کر سکتا ہو. تو بہت دور دراز کے سفر کرنے والے اونٹ کو راحلہ کہتے ہیں. ہر اونٹ راحلہ نہیں ہوتا ہے. اونٹوں میں بھی 100 اونٹوں میں ایک اونٹوں کا سردار ہوتا ہے جو ہمیشہ آگے رہتا ہے اور جو ہمیشہ لمبے لمبے اسفار کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ صلاحیت ہمیں عام انسانوں کے بیچ میں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ 100 انسانوں کے بیچ میں نہیں، ہزاروں انسانوں کے بیچ میں ہمارا فرد ایک امتیازی شان و شوکت کا حامل ہو، ایک ممتاز شخصیت کا حامل ہو. حضرات، قیادت، لیڈرشپ کا جواز یا لیڈرشپ کا ریزن، لیڈرشپ کی بنیاد کچھ لوگ اپنی شخصیت کے باہر تلاش کرتے ہیں، لیکن اصل لیڈرشپ کی بنیاد وہ ہوتی ہے جو شخصیت کے اندر پائی جائے. باہر تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر لوبینگ کر کے، جوڑ توڑ کر کے، کسی کی چاپلوسی کر کے، کسی کے ساتھ سمجھوتا کر کے، اور ایک لوبینگ کر کے، ایک جوڑ توڑ کر کے آدمی کسی پوزیشن پر پہنچ جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ باہری اسباب ہیں جن کو سہارا لے کر آپ نے لیڈرشپ کے پوزیشن پر پہنچ گئے. یہ اعلیٰ قسم کی لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ہے جو دوسروں کے کندھے پر سواری کر کے اور دوسروں کے ساتھ ایک لوبینگ کا گیم کھیل کر آدمی جو پوزیشن پر پہنچتا ہے. نہیں، وہ شریفانہ عمل نہیں ہوتا ہے. اصل لیڈرشپ کی بنیاد آپ کی شخصیت کے اندر جب موجود ہو، اس کے اوصاف جو آپ کی شخصیت کے اندر ہو، وہ اوصاف جب آپ کو لیڈر بنائے نا، تو وہ اصل لیڈرشپ ہوتی ہے. قرآن مجید میں 2 جگہ آیا اس کا ذکر. ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو زمین کے خزانوں پر حوالے کر دے، میرے ان کا انتظام، میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں، میں صحیح سے ان کی تدبیر کر سکتا ہوں، ان کو مینج کر سکتا ہوں، اور میں اس سلسلے میں امانت دار بھی ہوں، دیانت دار بھی ہوں، اور اس کا ماہر بھی ہوں، اور اس کے سلسلے میں علم بھی رکھتا ہوں، اس کے سلسلے میں باخبر بھی ہوں. یعنی اندر کے اوصاف، حفیظ علیم، میرے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. یا جب طالوت کو بادشاہ مقرر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے نبی نے کہا تھا، اور اوصاف اس کے بنائے تھے کہ آتیناہ بسطۃ فی العلم والجسم، آتیناہ بسطۃ فی العلم والجسم. انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیف یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ مال ہے. تو نبی نے کہا کہ نہیں، مال ہونا یہ تو ایک ایکسٹرنل ریزن ہے، اس کی بنیاد پر لیڈرشپ نہیں ملے گی. انٹرنل ریزن ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو، طالوت کو، علم اور جسم میں فراوانی دی، یعنی جسمانی قوت بھی دی ہے اور علم کی قوت بھی دی ہے. تو انٹلیکچوئل پاور اینڈ فزیکل پاور. تو یہ کیا ہے؟ یہ اندرونی اوصاف ہے، انسان کی شخصیت کے اندر پائے جانے والے اوصاف. تو اصل لیڈرشپ کے اوصاف وہ ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے اندر پائے جائیں، نہ کہ وہ جو کہ آپ باہر تلاش کریں. گویا کہ اپنی پرسنالٹی کو جتنا امپروو کریں گے، ڈیولپ کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے آپ ایک بہترین لیڈر بن سکیں گے. لیڈرشپ کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز وہ
تقوی ہے. تقوی خدا ترسی، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، اللہ تعالیٰ سے وابستگی، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، وابستہ ہونا. کیوں تقوی کیوں ہے لیڈرشپ کی صفت؟ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حوالے سے بہت ہی اہم قسم کے، زبردست قسم کے وعدے کیے ہیں. تقوی کے حوالے سے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا اور اس کو اس طرح سے نوازے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک وعدہ. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو میں آسانی پیدا کرے گا. ایک جگہ وعدہ کیا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے موزوں اور سازگار بنا دے گا، تمہارے کاموں کو تمہارے لیے سازگار بنا دے گا. تو تقوی ایک لیڈر میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت سے دروازے کھلنے کا وعدہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک بات اور اس لیے بھی تقوی ضروری ہے کہ تقوی کی موجودگی میں انسان بھروسے کے قابل ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے. جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. نہ اس کے فیصلوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اخلاص پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی خیر خواہی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس کی کسی چیز پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ بھروسے کے قابل نہیں ہوتا. اور جو بھروسے کے قابل نہیں ہو وہ صحیح معنوں میں قائد نہیں ہو سکتا ہے. قائد تو وہ ہے جس پر اس کے فالوورز اس کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہو. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ قائد خدا ترس ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو. تو ہر آدمی تقوی کے سلسلے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے، کہ ہم اس کو اپنا لیڈر بنائیں یا نہیں. سب سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، اس کا جائزہ لیجئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیجئے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس خلق خدا میں، یعنی اتنی بڑی خلق خدا کا اللہ تعالیٰ آپ اس کی قیادت کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور اس کے قابل بنائے. قیادت کے لیے علم ضروری ہے. قیادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور کون سا علم؟ قیادت کا علم. قیادت کے لیے خود قیادت کا علم ہونا ضروری ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل کا علم ضروری ہے نا. اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ کا علم ضروری ہے. اسی طرح سے اگر آپ انسانوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں تو انسانوں کی قیادت کرنے کے علم سے واقف ہونا ضروری ہے. یہ بھی ایک علم ہے، انسانوں کی قیادت کیسے کی جائے. قیادت ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ کو جاننا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کے اندر یہ اوصاف ہوتے، اگر آپ دل کے یعنی آپ کے اندر سخت مزاجی ہوتی اور دل کے سخت ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، آپ کے لیڈرشپ میں نہیں رہتے.
تو قیادت ایک علم ہے، ایک آرٹ ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا اوصاف میں اپنے اندر پیدا کروں کہ لوگ میرے آس پاس رہیں، اور وہ کیا اوصاف ہے کہ اگر وہ پیدا ہو گئے تو لوگ میرے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ یہ جاننا ضروری ہے، اور اس پر انسانی دماغوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان کاموں سے واقف ہونا ضروری ہے، ان تجربات سے واقف۔ دھوکے باز نہیں ہوں میں، چال باز نہیں ہوں، مکار نہیں ہوں، لیکن کوئی دھوکے باز، کوئی چال باز، کوئی مکار مجھے دھوکہ دے کے نہیں نکل سکتا ہے، سمجھے؟ فرمایا کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں، لیکن کوئی دھوکے باز مجھے دھوکہ بھی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ میرے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے دھوکوں کو سمجھنا، لوگوں کی چالوں کو سمجھنا۔ سیدھا سادہ آدمی لیڈر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو دھوکہ دے کے نکل جائے، اور نہ دھوکہ دینے والا لیڈر ہوتا ہے صحیح معنوں میں، کیونکہ وہ تو کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ کان اکرم من ان یخدع، کان اکرم من ان یخدع واقل من ان یخدع، کہ حضرت عمر بہت شریف آدمی تھے، اتنے شریف تھے کہ کوئی ان کو کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے کسی کو۔ حضرت عمر اتنے شریف آدمی تھے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن اتنے ذہین آدمی تھے کہ کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو آدمی اتنا شریف ہو کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے، اور اتنا ذہین ہو کہ کوئی دھوکہ نہیں دے اس کو۔ تو یہ ہے تقوی اور علم۔ تقوی ہوگا تو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، علم ہوگا تو کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ علم کا مطلب وہ علوم نہیں ہے، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کوئی علم بظاہر ایک دینی علم ہو، لیکن وہ قیادت کے کام نہیں آئے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عمومی طور پر دینی علوم وہ قیادت کے لیے ضروری ہے، نہیں، علوم دینی علوم میں بھی وہ علوم ضروری ہیں جو جو ایک قائد کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ اور باتیں قیادت کے سلسلے میں، قیادت کے اوصاف کے سلسلے میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ ٹرینڈ سے کچھ ہٹی ہوئی باتیں آپ کے سماعت تک پہنچاؤں۔ قائد کے کندھوں پر کچھ امتیازی ستارے بھی رہنے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں فوج میں جیسے جیسے آدمی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کو ایک ستارہ امتیاز ملتا ہے، تو ایسے ستارے امتیاز سجے ہوتے ہیں نا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو اسی طرح سے اسلامی تحریک سے وابستہ افراد جو انسانوں کی قیادت کر رہے ہوں، ان کے کندھوں پر بھی کچھ نشان امتیاز ہونے چاہیے۔ زندگی میں کچھ کارنامے انجام دے کے دکھائیے، کچھ جرأتیں کر کے دکھائیے، کچھ قربانیاں دے کے دکھائیے۔ تو کچھ کارنامے، کچھ قربانیاں اور کچھ جرأت کی داستانیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں۔ محض بہت ہی روٹین والی زندگی گزارنا، محفوظ قسم کی، کہ جس میں کوئی کارنامہ نہیں ہو، کوئی قربانی نہیں ہو، کوئی جرأت نہیں ہو، یہ قائد کے شایان شان نہیں ہے۔ سوچئے اپنی پرانی زندگی کی میں کہ کیا اللہ کے دین کی خاطر کوئی
چھوٹا بڑا کوئی نہ کوئی کارنامہ یا ایسے بہت سارے کارنامے ہونے چاہیے. آپ کا جو آپ کی زندگی سمجھیے کہ ایک مکان ہے، اس مکان میں یہ بہت سارے تمغے سجے ہوئے ہونے چاہیے کارناموں اور قربانیوں کے. ایسی زندگی جس میں کچھ کارنامے نہیں ہوں، کچھ قربانیاں نہیں ہوں، وہ واقعی معنوں میں قائدانہ زندگی نہیں نظر آتی ہے، سمجھی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بہت بڑے منصب پر بظاہر پہنچ جائے. ایک اور بات، ایک بات ہمیشہ سامنے رکھیے کہ قیادت ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر قیادت کرنی ہو، قیادت کا منصب سنبھالنا ہے تو سنبھالیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر قیادت کا منصب چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے. یعنی معاشرے کی قیادت کا کوئی موقع اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جائے، اور معاشرے کی قیادت کا کوئی موقع اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہو تو حاصل کیا جائے. اللہ کی رضا اصل مقصود ہو. ایک مشہور بزرگ نے کہا، ایک موقع پر ایسے ایک آزمائش آ گئی، غلط موقف رکھنے والوں نے ان کو آفر کیا کہ تم ہمارے سائیڈ میں آ جاؤ، ہم تمہیں اونچی پوزیشن دیں گے اپنے یہاں. انہوں نے ایک زبردست قسم کا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ میں حق والے گروہ میں، حق والی ٹیم میں سب سے پیچھے مجھے کھڑا کر دیا جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ناحق والی ٹیم میں، باطل والی ٹیم میں مجھ کو سب سے آگے کمانڈر کی پوزیشن پہ کھڑا کیا جائے، سالار کی پوزیشن پہ کھڑا کیا جائے. تو پوزیشن میرا مقصود نہیں ہے، حق کو سپورٹ کرنا یہ میرا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول یہ میرا مقصود ہے. حق کو سپورٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو سپورٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے سب سے پیچھے کھڑا ہونا پڑے تو میرے لیے عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے. اور اگر کسی غلط مقصد کی خاطر مجھے قیادت کا منصب حاصل آفر کیا جائے تو یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت کا راستہ ہے. ایک دلچسپ بات سنا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک فقہ حنفی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، بہت بڑی کتاب، اس کا نام ہے المبسوط. امام سرخسی کی کتاب ہے المبسوط. تقریباً موٹی موٹی 40 جلدوں میں ہے، 40 جلدوں میں فقہ کی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے. اس کا نام ہے المبسوط، یعنی ڈیٹیلڈ بک ان فقہ. اس کے مصنف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جرم میں وقت کے حاکم نے ان کو ایک کنویں میں نظر بند کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور اوپر سے کھانا پھینکا جاتا تھا جس کو وہ کھاتے تھے، اور کئی سال تک وہ کنویں میں قید رہے. تو ان کے سعادت مند شاگردوں نے آ کے کنویں کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر کاپی اور قلم لے کر تو نیچے سے پکار پکار کے بولتے تھے، املا کرتے تھے، ڈکٹیٹ کراتے تھے، اور وہ اوپر لکھتے تھے. لکھتے 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 کئی سال گزر گئے اور یہ کتاب تیار ہوئی 40 جلدوں میں. یہ زبردست کتاب. تو علامہ سرخسی کنویں میں اندر قید ہے اور اوپر کنویں کی مڈیر پر لوگ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، ان کے شاگرد. اور اس طرح سے اتنی بڑی کتاب کی تالیف ہوئی. اس کتاب میں ایک ہے کتاب السیر، یعنی جس میں جہاد کے احکام ہیں. تو اس میں انہوں نے جہاد کے احکام اور جہاد کا جو مجاہدین کا جو لیڈر ہے ان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، ان کا تذکرہ کیا ہے. تو تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے، ظاہر فقہ کی کتاب میں تو زیادہ تر قرآن اور حدیث کے دلائل ہوتے ہیں،
لیکن انہوں نے اہل زمانہ کے تجربات کو بھی ذکر کیا اور یہ کہا کہ اہل عجم میں اور دوسرے لوگوں میں بھی، بڑے لوگوں میں بالاتفاق کچھ اوصاف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لیڈر کے اندر ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ عجم کے بڑے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ فوج کے قائد کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے. وہ اوصاف کیا ہیں؟ کہا کہ مرغے کی بہادری، مرغے کی طرح بہادر ہو اور مرغی کی طرح شفقت اس کے اندر پائی جاتی ہو، شیر جیسا دل ہو اور لومڑی جیسی ضرورت پڑنے پر چال چلنے کی صلاحیت ہو، بھیڑیے جیسی حملہ آوری ہو، کوے کی طرح چوکنا رہنے والا ہو، سارس کی طرح نگاہ رکھنے والا ہو. سارس کتے کی طرح زخم لگنے کے باوجود ان پر صبر کرنے والا ہو، گھوڑے کی طرح آگے بڑھ جانے کی جرات ہو اور فرمایا کہ صحت مندی، جسمانی صحت، اس کی جسمانی صحت خراسان کے اس جانور کی طرح سے ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی دبلا نہیں ہوتا. میں نے ان اوصاف کا ذکر کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے علماء و فقہا نے اس بات پر بھی توجہ دی ہے کہ انسانوں کے تجربات کیا رہے ہیں. یعنی انسانوں نے جو انسانی فطرت کا، انسانی اوصاف کا مطالعہ کیا ہے سالہ سال سے، ہزاروں سال سے، ان کے تجربات سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانا ہے. آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کو لیڈ کرنا ہے، تو پھر معاشرے کو لیڈ کرنے کے سلسلے میں جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں سے کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں؟ یہ ہے میرا کنسرن کہ انسانوں نے غور و خوض کر کے، تجربات کر کے، بہت سارے مشاہدات کر کے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن کے پیش نظر یہ ہے کہ انسانوں کا لیڈر بننے کے لیے کیا کیا کوالٹیز آپ اپنے اندر کس طرح پیدا کریں. ان کتابوں کو پڑھنا ہمارے لیے مناسب ہوگا. تو کچھ اوصاف وہ ہوں گے جو ہم قرآن مجید سے، احادیث کا مطالعہ کر کے، سنت کا مطالعہ کر کے، صحابہ کرام کا مطالعہ کر کے، مسلم قائدین کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر پیدا کریں. اسی طرح سے ہم ان اوصاف کا بھی مطالعہ کریں، ان کوالٹیز کا بھی مطالعہ کریں جو کہ انسانی تجربات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. ان کی بھی اہمیت ہے. غرض یہ ہے کہ تحریک اسلامی کا ہر فرد ایک لیڈر ہو، انسانی معاشرے کا لیڈر. حضرات ایک بات ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے. دیکھیے، لیڈرشپ کا ایمبیشن تو ہر زندہ دل انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اس ایمبیشن کو ہم کیا کریں تحریک کے اندر؟ ہمارے اندر لیڈرشپ کا ایمبیشن ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اندر ہے، لیکن اس ایمبیشن کو کیا کریں؟ ایک شکل یہ ہے کہ ہم تحریک کے اندر ہی اس ایمبیشن کو یوز کریں، تو یہ تحریک کے لیے خطرناک ہوگا. پھر اندر اندر کمپٹیشن ہوگا کہ میں صدر یونٹ بن جاؤں. نہیں، میں صدر یونٹ بنوں، میں بنوں گا تو صدر یونٹ، زونل پریزیڈنٹ، آل انڈیا پریزیڈنٹ بننے کے لیے آپس ہی میں ایک اسٹرگل ہو جائے شروع. یہ مناسب نہیں ہے.
اس سے تحریک کو نقصان پہنچے گا، بہت بڑا ڈیمیج ہوگا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جس کے اندر عہدے کی خواہش ہو اس کو عہدہ نہیں دیا جائے، کیونکہ وہ تحریک کے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ لیکن پھر اس ایمبیشن کو کیا کروں؟ کچل دوں؟ جس طرح سے تصوف میں صوفی حضرات تعلیم دیتے نفس کو کچلنے کی، کہ ہر خواہش کو کچل دو۔ مسئلہ یہ کہ خواہش کو اگر کچل دیں، ایمبیشن کو اگر کچل دیں، تو اس کا نقصان شخصیت کو پہنچتا ہے، شخصیت بجھ جاتی ہے، شخصیت بجھ جاتی ہے، اور بجھی ہوئی شخصیت کوئی بڑا کام نہیں کر پاتی ہے۔ تو پھر اس ایمبیشن کو کیا کروں؟ تحریک کے اندر استعمال کروں گا تو تحریک کو ڈیمیج ہوگا، کچل دوں گا تو میری پوری شخصیت بجھ جائے گی۔ تو پھر اس کا یوز کیا ہے؟ اس کا صحیح یوز یہ ہے کہ اس کا استعمال عام انسانی معاشرے میں کیا جائے، اور اس ایمبیشن کو وہاں پر جائے جہاں پر کہ بہت سارے ایمبیشیس قسم کے لوگ، حوصلہ مند قسم کے لوگ انسانی معاشرے کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر کوشش یہ کی جائے کہ صالحین کے ہاتھ میں انسانوں کی قیادت آئے، جہاں پر کہ غیر صالحین انسانوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر انسانوں کو تباہی اور بربادی کی طرف اور استحصال کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر صالحین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے قیادت کو لیں اور خود لیڈ کریں۔ انسانی سیولائزیشن اور انسانی تمدن کی گاڑی کا جو ڈرائیونگ وہیل ہے، وہ دوسروں کو ہٹا کے اس پر سے ڈرائیونگ چیئر پر سے ہٹا کے خود وہاں پر بیٹھ کے ڈرائیونگ وہیل کو خود سنبھالے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ حضرات، ایک اصولی بات ہے کہ انسانوں کے درمیان جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جیسے تحریک کے اندر تو آپ اطاعت کرتے ہیں امیر کی، کہ بھئی ہم سب امیر منتخب کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں یہ اطاعت والا نظام نہیں چلتا ہے، وہاں پر ایک دوسرا نظام چلتا ہے، اور وہ ہے کشش کا نظام، گریوٹی، کشش، جس کے اندر جتنی کشش ہوگی اس کا گریوٹی سرکل اتنا ہی بڑا ہوگا اور اس کے فالوورز اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے اندر وہ کشش پیدا کیجئے جس کے ذریعے سے آپ میں سے ہر آدمی کا ایک بہت بڑا سرکل ہو، اور اس سرکل کا وہ نیوکلیس اور اس سرکل کا وہ مرکزیہ ہو۔ تو ہر آدمی کے پیچھے کئی سو، کئی ہزار، کئی لاکھ آدمی اس کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ وہ گریوٹی، وہ کشش اور وہ اٹریکشن اپنی شخصیت کے اندر پیدا کیجئے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے کاری۔ تو قبیلے کی جوان، قبیلے کی آنکھ کا تارا بننے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غایتنا اللہ اللہ اللہ